دوستو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تعجب ہے اس پر جو حساب کو حق جانتا ہے اور پھر مال جمع کرتا ہے۔ دوستو، انسان کو جب اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور اس کی موت تک ایک ہی چیز جو ہے اس کی زندگی میں ہوتی ہے، کیلکولیشن، جمع کرنا، حساب کتاب کرنا۔ تو دوستو اس چیز میں وہ یہی بھول جاتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوا اور پیدا ہونے سے لے کے اس کی موت تک جو بھی وہ کر رہا ہے اس کا بھی حساب کتاب ہو رہا ہے۔ وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ اس نے جا کے حساب کتاب دینا ہے، جو مال اسباب جمع کیا ہے اس کا حساب کتاب ہوگا۔ غریب آدمی روتا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، اور امیر جو ہے وہ تکبر میں اوپر ہی اوپر چڑھتا جاتا ہے، لیکن یہ اندازہ نہیں کرتا بحیثیت مسلمان کہ کہیں جا کے ہمیں اس دولت کا حساب دینا ہے۔ بزنس مین دن رات لگا ہوا ہے حساب کتاب کرنے میں۔ اچھی بات ہے، کام کرنے میں برائی نہیں، لیکن ہوس میں بہت بڑی برائی ہے۔ جب ہوس اپنی حدوں کو آگے لے جاتی ہے اور پھر انسان کی سوچ سمجھ ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن اس نے مرنا ہے۔ موت والا لفظ جو ہوتا ہے اتنا یاد رہتا ہے، ہاں وہ مر گیا، وہ مر گیا۔ خود کے لیے موت جو ہے وہ یاد نہیں رہتی۔ گھریلو عورتیں گھر پہ ہے تو ظاہر ہے وہاں حساب کتاب ہے، کیا لانا ہے، کیا کرنا ہے۔ یہ زندگی کا حصہ ہے، ہوتا ہے، کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، بری نہیں ہے۔ لیکن اس میں یہ جب آدمی بھولتا ہے کہ ایک دن میں نے مرنا ہے اور میں نے کہیں جا کے حساب کتاب دینا ہے، تو دوستو یہ وہ چیز ہے جو انسان کی غفلت ہے۔ اس غفلت کی وجہ سے پھر انسان جو ہے وہ سب کچھ احساس جو اس کو ملتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر، حکیم، یہ سارے لوگ زندگیوں کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا پیشہ دیا ہے، لیکن یہ زندگیوں کو ختم کرنے کے دعوے دار بن جاتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں اور بس۔ غریب آدمی کیا ہے، اس کی تکلیف کیا ہے، کسی کو احساس نہیں۔ آپ اندازہ کریں، بچہ جو ہوتا ہے اس کو بھی یہ پتہ ہے کہ میں نے پیسے جمع کرنے ہیں، گلا بناتا ہے، اس میں پیسے جمع کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، آج میرے پاس اتنے آ گئے، اور ساری زندگی یہی حساب کتاب ہوتا ہے۔ غریب آدمی کا یہ ہوتا ہے کہ اتنے پیسے میں بچا لوں، اتنے جمع کر لوں، بچوں کی شادی کرنی ہے، بچوں کی تعلیم ہے، سارا کچھ ہے، اس کا حساب کتاب کرتا ہے۔ اور پھر جو پیسہ بچتا ہے وہ چلے گھر بنا لوں گا بچوں کے لیے۔ سوچے ہیں انسان کو خدا نے اس زندگی میں جب پیدا کیا ہے تو ہر چیز دی ہے۔ گھریلو عورت جو ہوتی ہے وہ ایک ایک پائی جمع کر کے گھر کی چیزیں جمع کرتی ہے، جمع ہوتا ہے نا، لفظ ہے جمع، حساب کتاب، ساری زندگی یہی ہوتا ہے۔ امیر جو ہوتا ہے وہ دن بدن پیسہ جمع کرتا ہے، وہ کسی طریقے سے ہے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ شیطان آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتا ہے، دماغ پہ اندھیرا چھا جاتا ہے، لگا ہوا ہے دن رات سیڑھیاں دولت کی چڑھے جا رہا ہے۔ اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ ایک دن آنا ہے، جب تجھے پتہ ہی نہیں ہے تو نے چلے جانا ہے، اور پھر وہاں جا کے حساب کتاب ہونا ہے۔ ترقی کی منازل بہت اچھی بات ہے، ہمت کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، علم لینا چاہیے، علم کے اوپر عمل کرنا چاہیے، لیکن وہ علم کس چیز کا ہے؟ اچھائی کا۔ جب انسان کو پیسہ ملتا ہے تو اس میں تکبر آتا ہے، وہ کہتا ہے جو کچھ میں نے کیا وہ میں نے ہی کیا ہے۔ لڑائی جھگڑے کچھ بھی ہو جائے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں، کتوں کی طرح دولت کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، کہیں سے آئے، ملنا چاہیے، مجھے ملنا چاہیے، میرا حق ہے۔ اندازہ کریں، اور پھر شیطان اس کے اندر حسد کی ایسی آگ لگا دیتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑی برائی ہے دوستو وہ ہے حسد۔ حسد کے متعلق ہے کہ یہ ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، 24 گھنٹے، حالانکہ سب کچھ ہے، اللہ کی عطا ہے، اس کو دیا ہے، لیکن اس کے باوجود حسد ہے۔ اور پھر جب انسان جتنا زیادہ پیسہ کماتا ہے پھر وہ اتنا ہی تکبر میں آتا ہے، دوسروں پہ ہنستا ہے، ان کو بیوقوف سمجھتا ہے، کیونکہ وہ تکلیف خود نہیں اٹھا رہا ہوتا۔ یہ ہے وہ حساب کتاب، وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ حساب کتاب جو ہے یہ لے کے جانا ہے میں نے،
دنیا میں بڑے بڑے آئے، فرعون آئے، شداد آئے، نمرود آئے، بڑا پیسہ، بڑا خزانہ، کیا لے کے گئے؟ سکندر نے یہ مثال پیش کی کہ جب وہ گیا تو ہاتھ خالی تھے. اس نے کہا میرے ہاتھ دکھانا، آدھی دنیا سے زیادہ فتح کی ہے، جا رہا ہوں خالی ہاتھ. یہ شیطان ہے، ازلی دشمن ہے، ابن آدم کا ازلی دشمن. اور دشمن سے خیر کی توقع آپ کیسے کر سکتے؟ وقت آتا ہے وہ بہکا جاتا ہے. ہمارا وقت آیا، ختم ہو گیا، زندگی ختم ہوئی، لیکن آخری سانس تک جس کو تکبر، انا، غرور، وہ تسلط کے چکر میں رہتا ہے. عام آدمی، امیر آدمی ہے، وہ عام آدمی تسلط کرے گا، یہ سارے میرے قبضے میں رہے، میرے زیر اثر رہے. یعنی زندگی ہے کتنی ہے، کوئی احساس نہیں ہے. لیکن وہ جو غرور اور تکبر اور حسد، وہ اس کو کہتا ہے نہیں. اب پوری دنیا میں جو طاقتور ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے اور ہے، انہوں نے اپنے اپنے تسلط جمائے ہوئے. غریب ملک جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ان کا وقت ہوتا ہے. جس کا پاور ہے، جس کے پاس ڈنڈا ہے، اسی کے پاس جنگل اس کا سارا ہے. پھر تو دوستو، یہ تو مقدرات ہے، لیکن بحثیت انسان اور بحثیت مسلمان ہمیں تو یہ احساس ہے نا کہ ہمارا یقین ہے، ہم اس بات کو حق سمجھتے ہیں کہ ہمارا حساب کتاب ہونا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار ترین آدمی تھے. ان کے یہ الفاظ ہیں کہ جو اس چیز کو حق سمجھتا ہے کہ حساب کتاب دینا ہے، اور پھر بھی وہ مال جمع کیا جا رہا ہے. اور مال جمع کرنے سے سب سے بڑی جو چیز آتی ہے وہ تکبر آتا ہے، میں آتی ہے، اور یہی اللہ کو ناپسند ہے. انسان تباہیاں لاتا ہے، ہر چیز کرتا ہے، قبضے کرتا ہے، بس میں جمع کر لوں، میرا حساب کتاب زیادہ ہو جائے، میں جمع کیے جاؤں بس. لیکن وہ اس چیز سے باز ہی نہیں آتا. کسی کے گھر کو آگ لگا دی، کسی کی خوشی کو آگ لگا دی، اس سے کوئی غرض نہیں. اس کو صرف اپنے مال سے غرض ہے کہ میں نے مال کیسے اکٹھا کرنا ہے. حالانکہ اس کو پتہ ہے عمر بڑھتی جا رہی ہے، بار بار انڈیکیشن ہوتا ہے، بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا کیونکہ مال آ رہا ہے. مال کی ہوس ایک ایسی ہوس ہے جو انسان کو کچھ سوچنے کی توفیق ہی نہیں دیتی. اللہ رب العالمین بھی ان کے پھر دلوں پہ مہرے لگا دیتے ہیں کیونکہ ان کو تو غربت کا احساس ہی نہیں. ایک غریب آدمی کیسے زندگی گزار رہا ہے، وہ کیسے رہتا ہے، اس کی زندگی میں کیا کیا ہوتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، غربت ان لوگوں کا حق ہے، امارت میرا حق ہے. کیوں؟ کیونکہ میں بہت ذہین ہوں، میں اپنی ذہانت سے پیسہ کما رہا ہوں. دوستو، یہ جو علم ہوتا ہے یہی انسان کو بتاتا ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. جہل آدمی نہیں سمجھ سکتا، اگر اس کو توفیق ربی ہے تو کہہ نہیں سکتے. لیکن علم کے لیے کہا گیا ہے ربی زدنی علم، اور علم کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے. آپ ایک مسلمان ہو، بحثیت مسلمان، آپ نماز پڑھتے ہو، وظائف کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، لیکن یہ جو کہا گیا ہے کہ پھر ربی زدنی علم، یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ آج جس کے ذریعے یہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں یہ ہم پہ تسلط لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. حق تو آپ کا ہے، آپ علم لو. اقرا سے آپ نے شروع کیا، آپ اس علم کو لو. بار بار اٹینشن ہوتی ہے، بار بار انڈیکیشن آتی ہے، سنبھلو. نہیں سنبھلتے. علم کے اوپر عمل کرنا ہے دوستو. اور آخر وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا، شام ڈھل گئی ہے. اب بھی سوچ لو، اب بھی وقت ہے، اب بھی جمع جو ہے وہ کیا ہے، اس کو دیکھ لو، اس کو کہاں خرچ کرنا. جب وقت ختم ہو گیا، موت آ گئی، پھر کچھ نہیں کرنا، پھر نہیں ہوگا کچھ بھی. مرنے سے پہلے پہلے ہی سب کچھ کرنا ہے. تو دوستو سوچو، سمجھو. اللہ رب العالمین آپ کو بار بار تنبیہ کرتے ہیں، بار بار احساس ہوتا ہے، وہ علم کے ذریعے ہی ہوتا ہے. یہ رونق، یہ دنیا کی دوڑ دھوپ یہی رہ جانی. کبھی سوچا ہے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی فاتحہ پڑھنے آئے گا آپ کی قبر پہ؟ آپ نے کیا تعلیم دی ہے، آپ نے کیا علم دیا ہے بچوں کو، اپنی نسلوں کو کیا دے کے جا رہے ہو؟ آپ اندازہ کریں، جب اپنی زندگی ہوتی ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے، اور پھر جب مر جاتے ہیں تو اولاد کو ان کے لیے وقت نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں اس جمع کی توفیق اچھے نیکی کے لیے دے. اس کے ساتھ ہی اگر کسی کو میری ویڈیو اچھی لگے تو وہ لائک کرے اور شیئر کرے اور سبسکرائب کرے.